السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے سے ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ بعض دفعہ صرف کراہت آتی ہے اور بعض دفعہ وہ بھی نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ دیکھیں، میرا آج کا عنوان جیسا کہ میں نے بتایا ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی نے بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، تو ان صورتوں میں روزہ فاسد نہ ہوگا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو۔ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں اگر دیکھے، یعنی کھاتے پیتے یا جماع کرتے دیکھے، تو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر یاد نہ دلایا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر روزہ دار بہت کمزور ہے کہ اگر نہیں کھائے گا پیے گا تو اسے کمزوری اور ضعف زیادہ لاحق ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے روزہ اور عبادتیں ادا نہیں کر پائے گا، تو بہتر ہے کہ اسے نہ یاد دلائے۔ ویسے مشائخ نے تو یوں کہا ہے کہ اگر جوان کو دیکھے تو اسے یاد نہ دلائے، اگر بوڑھے شخص کو دیکھے تو اسے یاد دلا دے۔ یہ تو چونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جوان شخص وہ طاقتور ہوتا ہے، بوڑھا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بھی شخص چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، تو پھر اسے کھاتے پیتے دیکھ کر یاد نہ دلائے۔ اور اگر وہ شخص طاقتور ہے، تندرست ہے، توانا ہے، روزہ رکھنے اور عبادتیں کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، اگر وہ شخص کھا پی رہا ہو تو جو بھی اسے دیکھے اس پر یاد دلانا واجب ہے۔ اگر وہ یاد نہ دلایا تو وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا گرد و غبار اگر حلق میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے جان بوجھ کر دھواں کو یا غبار کو اپنے اندر پہنچایا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر مکھی اس کے منہ میں آ گئی اور اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لیا، اب قصدن نگل جانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر دھواں اندر کرنے کی مثال جیسے کہ کسی نے اگربتی جلائی، جان بوجھ کر اگربتی کے قریب اپنا منہ لے گیا، اپنی ناک لے گیا اور اس دھوئیں کو اپنے اندر کھینچا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ پینے والے حضرات، اگر کسی نے حقہ پیا اور اس کا دھواں اپنے اندر جان بوجھ کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، کسی نے اپنی عورت کو بوسہ لیا، چوما، مگر انزال نہ ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر کسی نے عورت کی طرف یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی، مگر اس نے اپنے آلے تناسل پر، اپنے ذکر پر
पेशाब की जगह पर हाथ नहीं लगाया और यूं ही मनी यानी स्पर्म का इंजाल हो गया, खरूज हो गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उसने हाथ लगाया और अब अगर मनी बाहर आ गई तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, गुस्ल करते वक्त या वज़ू करते वक्त मुंह के अंदर पानी लिया और उस पानी की ठंडक हल्क में महसूस हुई, या उस पानी की तरी कुछ मुंह में बाकी थी और थूक के साथ उसे अंदर निगल लिया, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 6, बातचीत करने में बसा औकात होंठ तर हो जाते हैं, थूक बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इस थूक को अगर किसी ने अंदर निगल लिया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही अगर राल टपकी, जिसे हमारा आप लार बोलते हैं, आम तौर पे सोते में जो इंसान के मुंह से थूक और पानी निकल जाता है, अगर वो राल मुंह से टपक कर लंबी गिरी लेकिन उसका तार नहीं टूटा, यानी कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने वापस और उस राल को मुंह के अंदर खींच लिया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही नाक की रीठ, नाक के अंदर की गंदगी, वो भी अगर नाक ही में है और उसने अंदर खींच लिया, हल्क के ज़रिए नीचे उतर गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही अगर खखार या बलगम हो, अगर वो मुंह के अंदर रहते हुए या उसने खूब मुंह के अंदर थूक जमा कर लिया, अब अगर उसे निगल लिया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मगर थूक मुंह में जमा करना फिर निगलना ये मकरूह है, इससे रोज़े में कराहत पैदा हो जाती है। याद रखें, थूक हो या लार हो, राल या नाक की रीठ हो, ये चीज़ें अगर जिस्म से जुदा हो गई, यानी थूक मुंह से जुदा हो गया, बलगम खखार भी अगर मुंह से जुदा हो गया, नाक की रीठ नाक से बाहर निकाल दिया आपने, अब दोबारा अगर इसे हल्क के नीचे उतारा, तो इन सूरतों में फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई शख्स भूले से खाना खा रहा हो और याद आते ही उसने फौरन लुक़मा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह होते ही उसने फौरन उगल दिया, इस सूरत में रोज़ा ना गया। और अगर सुबह सादिक होने के बाद भी उसने निगल लिया वो लुक़मा, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। किसी शख्स ने गैर सबीलैन में जिमा किया, यानी औरत के आगे और पीछे के मकाम को छोड़कर किसी ने जिमा किया, इस सूरत में अगर इंजाल ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।